جو کہتے ہیں نبی کے والدین کافر و مشرک تھے، تو مشرک تو ناپاک ہوتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرکین نجس اور ناپاک ہیں، اور نبی فرماتے ہیں میرا نور ناپاک جگہ رکھا ہی نہیں گیا، جہاں جہاں رکھا گیا سب پاک اور صاف تھے۔ طیب و طاہر، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور ماں کے لیے دعا کریں۔ ابھی ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کر بھی رہے تھے کہ جبریل امین دوبارہ نازل ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے رکھیں۔ اس روایت کو پڑھنے کے بعد کچھ لوگ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ نبی کی والدہ معاذ اللہ کافرہ اور مشرکہ تھی، اس لیے نبی کو ہاتھ اٹھانے سے روک دیا گیا۔ مگر محدثین نے اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے سارے شکوک اور شبہات دور کر دیے ہیں۔ محدثین نے فرمایا اگر آپ کی والدہ محترمہ مشرکہ اور کافرہ ہوتی تو نبی کو قبر پر جانے ہی نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا اگر حرام ہے تو اس کی قبر پر جانا بھی حرام ہے، لیکن نبی کو قبر پر جانے کی اجازت مل رہی ہے، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں، امام نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ نبی کی والدہ محترمہ کی قبر پر جب نبی تشریف لے گئے تھے، یہ منافقین کا دور تھا، ہر جہاں جانب نبی کے مخالف پھیلے ہوئے تھے۔ اگر اس وقت اللہ کے نبی اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھاتے اور اپنی ماں کے لیے دعا کرتے تو منافقین یہ پروپیگنڈا کرتے نبی کی ماں اس وقت بخشی گئی جب بیٹے نے گڑ گڑا کر خدا سے دعا کی، اگر بیٹے نے دعا نہ کی ہوتی تو نبی کی ماں کی مغفرت نہ ہوتی، نبی کی ماں کی بخشش نہ ہوتی۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے نبی آپ کو ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کی ماں تو بخشی بخشائی ہے۔